بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 10. بہت اہم تختی ہے، سکون والی. کون سی؟ اللہ کرے ہمیں بھی سکون مل جائے اس کو پڑھ کر، اور سکون کی اچھی مشق کر لیں کہ ہر حرف میں حروف قلقلہ کے علاوہ باقی ہر حرف میں کیا ہونا چاہیے؟ بولو بھائی. اور اکثر غلطی اس کی ہوتی ہے کہ قلقلہ ہو جاتا ہے، رب العالمین، الحمد، انعم، یہ قلقلے سکون میں ہوتے ہیں، تو سکون میں سکون صحیح نہیں ہوتا، اس لیے سکون کی دعا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اب اس تختی کو پڑھنے کے جو فائدے ہیں وہ نوٹ کیجیے. پہلا فائدہ کیا ہے اس تختی کا؟ حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کی مشق. دوسرا فائدہ، حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کی مشق. کیونکہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جمال القرآن میں پڑھا ہوگا کسی نے. حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگا کر پڑھیں. یہ بھی نوٹ کر لیں جو میں ابھی دوبارہ پھر عرض کر رہا ہوں. مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا لکھا ہے؟ حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگا کر پڑھیں جہاں پر آواز ختم ہو. ایک. نمبر 2، یا زبان لگے. جہاں پر آواز ختم ہو یا زبان لگے تو وہی اس حرف کا مخرج ہے. اب زبان کا کہا جتنے حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ ہو جائیں گے، اور آواز کا کہا جن میں زبان کا تعلق نہیں ہے، حلقی ہیں اس طرح، اور تو وہ اس کے اندر آ جائیں. سمجھ آئی نا؟ تو اس لیے 2 لفظ میں نے کہے. تو مخرج معلوم کرنے کا یہ طریقہ. تو اس لیے یہاں پر بھی کیا فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے؟ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کی مشق ہوگی. حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے جو مخرج کا ہے، اسی کی مشق ہوگی. نمبر 3، حروف قلقلہ میں قلقلہ کرنے کی مشق. نمبر 4، حروف، یہ سب سے اہم بات ہے، حروف قلقلہ کے علاوہ باقی حرفوں کو قلقلے سے بچانے کی مشق. باقی حرفوں کو قلقلے سے، جی، کہ اس کے اندر قلقلہ نہ ہونے پائے. اب وہ قلقلہ کیسے نہیں ہوگا، کیسے بچانا ہوگا؟ آئیے ہماری جب توجہ حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہوئے اس کے مخرج اور اس کی صفت کی طرف ہوگی تو قلقلہ خود بخود نہیں ہوگا. سمجھ گئے جی؟ آئیے پہلے حرف کو پڑھتے ہیں. حمزہ زبر با اب. اب اچھا، تو ہجا میں دونوں طریقے چلیں گے. حمزہ با زبر اب، یہ بھی ٹھیک. حمزہ زبر با، دونوں ٹھیک ہے. اچھا جی، تو کیسے آواز بند ہو جائے گی؟ اب ہو جائے گا اب. اچھا، اب اس میں دیکھیں پہلی بات، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں مخرج معلوم ہو، آپ پڑھیں گے اب، ہونٹ تو جدا ہو گئے، پتہ کیسے چلے گا؟ ایک. دوسری بات، با میں صفت شدت ہے. کیا ہے صفت؟ شدت کا معنی آواز کا بند ہونا، آواز کا بند ہونا سختی کے ساتھ. اب آواز بند بھی نہیں ہو رہی، کیسے؟ اب، یہ پتہ نہیں چلا بند کیسے ہوگی. سمجھ گئے؟ اب دونوں باتوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہیں پہ ہونٹوں کو بند کر کے روک لیں گے تو جہاں دونوں فائدے ہمیں حاصل ہو جائیں گے. اب ہونٹ مل گئے، پتہ چل رہا ہے یہ مخرج ہے. اب پتہ چل گیا یہ اس کا. دوسری شدت، اب آواز کیا ہوتی ہے؟ تو پتہ چل گیا آواز بند ہوگی. اب اس کے بعد کہ ہم نے تو سنا تھا اس میں آواز ہلتی ہے، قلقلہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد بند ہونے کے بعد جو آواز ہلتی ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں. ب، بولو ب. اب دیکھیے ان دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں. پہلے بند ہوگی صفت شدت کی وجہ سے، بند ہونے کے بعد آواز ہلے گی قلقلہ کی وجہ سے. اب، اب، ب،
اب دونوں گٹھی ہو گئی، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس طریقے سے جب ایک ایک حرف کو سمجھیں گے مزہ آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور ہر چیز انشاءاللہ ازبر ہو جائے گی، ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ ایک ہے تعریف مخرج کی، صفت کی، کتاب میں یاد کرنا، اور جب سنا رہے ہوں تو ذہن کتاب میں ہو، کتاب میں کیا لکھا تھا، اکثر ایسے سنا لیتے ہیں مد عارض وقفی، حرف مدہ کے بعد سکون، ادھر کیا دیکھتے ہو؟ یہ کہ دیکھو حرف مدہ دیکھو، سکون عارضی یہاں بتاؤ، اور وقت تعریف ختم ہو گئی۔ اجراء اس کو کہتے ہیں، عملی اجراء اس کو کہتے ہیں، حرف کو دیکھ کر وہیں پہ اجراء بتانا۔ یہ جو سوچتے ہیں نا بندہ کتاب میں کیا لکھا تھا، وہ میں نے کیا یاد کیا تھا، یہ بھول جاتا ہے، عارضی ہوتا ہے یہ، اور ادھر فٹ کر دیا پھر کبھی بھولے گا نہیں انشاءاللہ۔ جی آب، ایب، اوب۔ جی ایک اور بات، کلکلا حرف کے اندر کرنا پڑتا ہے یا خود بخود ہوتا ہے؟ بولو نا، جلدی بولو، کیا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، کلکلا خود بخود ہوتا ہے۔ کلکلا اب جو کہتے ہیں کرنا پڑتا ہے نا، تو وہ پھر کیسے کرتا ہے؟ اب یہ خود بخود زبردستی کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ زبردستی کر رہا ہے، کہتے ہیں کرنا پڑتا ہے، نہیں، خود بخود ہوتا ہے۔ بولو اب اردو میں کوئی بندہ بولتا ہے کاب، جاب، تاب، اس اردو بولنے والے کو کس نے کہا با میں کلکلا ہوتا ہے؟ خود بخود ہوتا ہے کہ نہیں؟ پنجابی والا کہتا ہے آج، بولو، وہ بابا جی کو کس نے بتایا جی میں کلکلا ہوتا ہے؟ کال لام پہ بھی کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ایک جواب آ گیا کہ کلکلا خود بخود ہوتا ہے بھائی، لہٰذا جب کلکلا خود بخود ہوتا ہے تو حروف کلکلا میں تو یہ ہو ہی جائے گا، لہٰذا جب خود بخود ہوتا ہے تو حروف کلکلا کے علاوہ حرفوں میں بھی ہو جاتا ہے، لہذا ہم نے ہونے، یہ اصل کام ہے ہمارا۔ سمجھ گئے جی؟ یفعلون، انعم ہو گیا، اور کئی دوستوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرا کلکلا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں۔ سمجھ آئی بات بچوں؟ شاباش، اللہ جزائے خیر دے۔ جی تو دو باتیں، اور اس کی مثال استاد جی ہمارے قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد مثال دے دیتے کہ ایک آپ بول لیتے ہیں نا، تو اس کو دیوار پر ماریں، جب دیوار پہ ماریں گے تو اس کو بلانا پڑے گا یا خود بخود آئے گی؟ کہتے ہیں جیسے وہ خود بخود آتی ہے نا کل کل کی آواز بھی اسی طرح خود بخود آتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلے شاباش، یہ مثال بھی نوٹ کر لیجیے۔ جی آگے، حمزہ زبر طاعت، آواز کیا ہو گئی؟ نہیں، پہلے دیکھیں مخرج، زبان کہاں لگی؟ دانتوں کی جڑ کے ساتھ، یہ اس کا مخرج آپ کو ازبر ہونا چاہیے۔ ات، کہاں زبان لگی؟ دانتوں کی جڑ سے، یہ مخرج ہو گیا۔ دوسری صورت میں کیا ہوا؟ آواز کیا ہو گئی؟ بند، کیوں ہوئی؟ صفت شدت کی وجہ سے۔ اب ایک اور اس کے اندر صفت حمز ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ماہرین کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا۔ ات بند ہوئی صفت شدت کی وجہ سے، اور یہ جو تھوڑا سا سانس جاری ہوا صفت حمز کی وجہ سے۔ یہ نوٹ کرتے جائیں، عملی چیز ہے، پھر بھول جائے گی۔ خالی سر نہ ہلاؤ، اچھا، کیونکہ تجوید کا تعلق زبان ہلانے سے، سر ہلانے سے، ہاں تجوید تو صحیح نہیں ہوگی۔ جی شاباش۔ ات، یہ صفت حمز۔ جی ات، 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 شاباش۔ آگے جی، حمزہ زبر ثاءت، یہاں زبان لگا کے روک دینا ہے۔ ات، دیکھو بھائی زبان کی نوک کہاں لگی؟ دانتوں کے سرے سے۔ معلوم ہو گیا مخرج؟ سب کو یوں یاد کرنا ہے مخرج، کتاب میں نہیں جانا، ادھر یاد کرنا ہے، مخرج معلوم ہو گیا۔ دوسری بات، ات، اب دیکھو کیا ہو رہا ہے؟ سانس جاری ہے، بولو، یہ صفت حمز ہے، یہ صفت ہے، اور سانس جاری ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ آپ اپنا ہاتھ اپنے منہ کے سامنے کیجیے، ات، لمبا سا کریں گے، اور دیکھیں یوں سانس کو سمجھیے، ات، ات، یہ سانس کی آواز آ رہی ہے، سیٹی کی آواز۔ اب کئی دوست پڑھتے ہیں ات، یہ بالکل نہیں آنی چاہیے، یہ آئی تو سین بن گیا ہے جی۔ ات، جی تو مخرج بھی معلوم ہو گیا، صفت حمز بھی، شاباش۔ ایس،
حمزہ کی زیر معروف پیش معروف کرنی ہے ایس اوس، اور اسی طرح اس زبان زیادہ باہر اندرونی کنارے کے ساتھ لگا کے. چلیے جی ہم جی کتنا ٹائم ہو گیا؟ حمزہ زبر جیم اج، اج زبان کا درمیان دیکھو اوپر لگ رہا ہے، اج لگ رہا ہے، بولو. تو زبان کا درمیان اوپر تالو سے لگے تو کیا ہے؟ یہ اس کا مخرج ہے. ج آواز ہلی، آواز کسے کہتے ہیں؟ کلکلا. اسے کیا کہتے ہیں؟ شاباش. اج اج ج اج ایج اوج. حمزہ زبر آ اب یہاں زبان تو لگ نہیں رہی، یہاں آواز ختم ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ شاباش. اب اس پر اور کیا چیز ہے؟ سانس جاری ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو سانس کیوں جاری ہو رہا ہے؟ صفت حمز کی وجہ سے. آگے ہاتھ کر کے سانس معلوم کر سکتے ہیں. ای سانس جاری ہے. اوہ شاباش. حمزہ زبر خو او، آواز ختم ہو گئی. اوہ یہ اس کا کیا ہے؟ مخرج. سانس جاری ہے، صفت حمز. ایخ ایخ زیر مجہول نہ ہو. ایخ اوہ. حمزہ زبر دال اد، دانتوں کی زبان کی نوک دانتوں کی جڑ سے مخرج. آواز کیا ہو گئی؟ بند، صفت شدت کی وجہ سے. آواز ہلے گی، صفت کلکلے کی وجہ سے. د اد د اد عید اد. حمزہ زبر ذال از. اب اس طرح اشارہ کوئی بھی نہیں کر رہا، شرم آتی ہے نا. تو اب یہ کیا اشارہ کر رہے ہیں بھائی؟ زبان کی نوک دانتوں کے سرے سے لگی، تو یہ اس کا کیا ہے؟ مخرج. آواز آ رہی ہے، یہ آواز جاری ہو رہی ہے. یہ صفت رخوت، صفت رخوت، آواز جاری ہونا. سانس جاری ہونا ہمس میں، آواز جاری ہونا رخوت میں. زبان پیچھے نہ جائے، مخرج صحیح رہے، صفت بھی صحیح رہے. جی حمزہ زبر رو او. دیکھو زبان کا کنارہ اور زبان کی پشت اوپر تالو سے لگ رہی ہے. او اچھا دوسری بات، آواز کیا ہو رہی ہے؟ تھوڑی سی جاری، صفت توسط کی وجہ سے. او ایل باریک ہوگی. او جی حمزہ زبر زا از، سونا از. دیکھو اس میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مخرج معلوم ہو رہا ہے، مخرج از، مخرج معلوم ہو گیا، دو دانتوں کے درمیان میں آ گئی. اور کیا ہو رہا ہے بھائی؟ از کیا ہے بھائی؟ سختی لگ رہی ہے. ہاں تو یہ دیکھو کئی دوستوں کو سختی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ زا میں صفت شدت ہے ہی نہیں. سمجھ گئے؟ یہ صفت سفیر ہے، نوٹ کر لو، صفت شدت تو ہے ہی نہیں اس میں. ٹھیک ہے. از از اوز. حمزہ زبر سین اس، اس مخرج معلوم ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ سانس جاری ہو رہا ہے. کیا ہے بھائی؟ سانس جاری، صفت حمز. اور سیٹی ہے، صفت صفیر. سمجھ گیا جی؟ اس اس اس. حمزہ زبر شین اش. جی اش میں مخرج معلوم ہو رہا ہے، جیم کی طرح زبان کا درمیان اوپر لگ رہا ہے تالو سے. اش اور یہ آواز منہ میں پھیل رہی ہے، سانس جاری ہے، صفت حمز کی وجہ سے. منہ میں آواز پھیل رہی ہے تفشی کی وجہ سے، صفت اش.
ایش اوش مشق کریں گے انشاءاللہ اچھی طریقے سے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر.